پھر ایک پورا آپ نے سیلاب کے پورے آپ نے فیس کیا پچھلے سال 25 میں، تو اب تو آپ کی تیاری ہونی چاہیے تھی بہت زیادہ نومبر سے شروع کیجئے اور آپ جون تک آئیے. آپ کے پاس 8 مہینے بچتے ہیں، تو 8 مہینے میں کیا آپ نے ان نالوں کو اور دریاؤں کے بندوں کو کیا مضبوط کیا؟ تو وہ لگ رہا ہے کہ نہیں ہو سکا. اور ہر طرف پانی پانی، نہ صرف رہائشی آبادیوں میں پانی داخل ہو چکا ہے بلکہ جتنی جو یہاں پہ فصلیں تھیں وہ ساری کی ساری پانی میں ڈوب چکے ہیں. پنجاب میں سیلابی صورتحال ہے، خاص طور پہ اپر پنجاب اور ایون جو ساؤتھ پنجاب ہے وہاں تک سچویشن جو ہے وہ بگڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو ہمارے رپورٹر ہیں جو اب رپورٹ کریں گے کہ سیلاب کی صورتحال کیا ہے. سب سے پہلے مرید کے میں ہمارے ساتھ ہیں سجاد شیرازی صاحب، انہوں نے ایک رپورٹ تیار کی ہے سیلابی صورتحال پہ، ذرا سن لیجیے. جی نصرت جوید صاحب، عدنان صاحب، آپ کا شکریہ. میں یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ مرید کے جو ہے یہ تقریباً پچھلے 5 روز تک مسلسل بارشوں کا سلسلہ جاری رہا. اس کے ساتھ ساتھ نالا ڈیک، نکی ڈیک اور مرید کے راجبہ سمیت ایک نالا بھیڑ ہے. یہ جو نالے ہیں ان میں پانی جو ہے وہ اپنی کیپیسٹی سے کئی گنا زیادہ جو ہے وہ اوپر ہو گیا، جس وجہ سے یہ نالے جو ہیں مختلف جگہوں پہ ان کے جو بند ہیں وہ ٹوٹ گئے اور پانی مختلف علاقوں میں پھیل گیا. یہ والا پانی جو ہے جس کو ہم برساتی پانی کہہ سکتے ہیں، یہ پانی تحصیل مرید کے 26 دیہات کو اس نے جو ہے وہ اپنی لپیٹ میں لیا ہے، اور ہر طرف پانی پانی، نہ صرف رہائشی آبادیوں میں پانی داخل ہو چکا ہے بلکہ جتنی جو یہاں پہ فصلیں تھیں وہ ساری کی ساری پانی میں ڈوب چکے ہیں. اور انتظامیہ کی طرف سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ 25,000 سے زائد ایکڑ کی فصل جو ہے وہ پانی میں مکمل طور پر جو ہے وہ ڈوب چکی ہے. میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ علاقہ جو ہے مرید کے کا، یہ باسمتی چاول کی، دھان کی فصل کا ایک قیمتی علاقہ ہے جہاں پر باسمتی چاول پیدا ہوتا ہے، اور یہ 25,000 سے زائد ایکڑ کا جو رقبہ ہے وہ اس وقت مکمل طور پر پانی میں ڈوب چکا ہے. 26 سے زائد دیہات جو ہے وہ پانی کے گھیرے میں ہیں. ہزاروں افراد جو ہیں وہ پانی میں پھنسے ہوئے ہیں اور ان کا زمینی راستہ جو ہے وہ منقطع ہو چکا ہے. ریسکیو 1122 کی جو کشتیاں ہیں وہ، اور اس کے ساتھ ساتھ الخدمت فاؤنڈیشن اور خدمت فاؤنڈیشن کی جو تنظیمیں ہیں ان کی کشتیاں جو ہیں وہ بھی پانی میں پھنسے افراد کو ہے ریسکیو کر کے جو ہے محفوظ مقام پر منتقل کر رہی ہیں. یہاں پر میں اس وقت موجود ہوں، جو یہ گاؤں ہے نور پور، اور یہ مرید کے نالور روڈ پر یہ گاؤں موجود ہے. یہ پانی دریائے راوی کا نہیں ہے، یہ بلکہ آزاد مقبوضہ کشمیر سے نکلنے والے نالا ڈیک جو سیالکوٹ سے پاکستان میں داخل ہوتا ہے، یہ اس سے متعلقہ جو برساتی نالے ہیں یہ ان کا پانی ہے، اور جو کئی سال بعد جو ہے یہ پہلی دفعہ ان علاقوں میں شامل ہوا ہے. یہ بڑی تفصیل سے انہوں نے بتایا کہ یہ دریا کا پانی نہیں ہے، یہ نالے کا پانی ہے، اور اس کی وجہ سے میرے پاس میں کہتا ہوں ایک اور بھی ہے وزیر آباد سے بھی. ویسے یہ علاقہ آپ کے بہت پیارے عزیز دوست، آپ کے بزرگ، آپ کے راجپوت بھائی رانا تنویر حسین صاحب کا ہے، جو وزیر برائے سیکورٹی، نیشنل فوڈ سیکورٹی، ان کا اپنا گاؤں بھی تمام کا تمام پانی میں ڈوبا ہوا ہے. ڈوبا ہوگا. یعنی عقیل احمد لودھی صاحب ہیں ہمارے رپورٹر، وزیر آباد سے یہ ہمیں رپورٹ کریں گے سیلابی صورتحال وہاں پہ کیا ہے. جی بالکل، میں وزیر آباد میں نالا پلکھو کے مقام پر موجود ہوں. آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی بھی یہاں سے غیر معمولی پانی کا بہاؤ گزر رہا ہے. وزیر آباد میں دریائے چناب اور نالا پلکھو یہ دونوں ایک متوازی لائن میں مقبوضہ کشمیر سے آتے ہیں، جو یہاں وزیر آباد میں داخل ہو کر ہر سال بڑے پیمانے پر تباہی مچاتے ہیں. وزیر آباد میں ابھی حالیہ مونسون بارشوں کی وجہ سے نالا پلکھو میں پانی کے غیر معمولی بہاؤ کی وجہ سے بڑے پیمانے پر زرعی رقبے متاثر ہوئے ہیں. لوگوں کی فصلیں، جن میں دھان کی فصلیں تھیں، چارے کی فصلیں تھیں، سبزی کی فصلیں تھیں، بری طرح متاثر ہوئی ہیں، جبکہ بیشتر آبادیوں میں بھی پانی داخل ہوا ہے. تاہم ابھی تک حالات کنٹرول میں ہیں. وزیر آباد میں نالا پلکھو میں ہر سال اور اس کے علاوہ دریائے چناب میں آنے والے سیلابی ریلوں کی وجہ سے شہر میں بھی پانی داخل ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وزیر آباد میں
से गुजरने वाले नाला पलखू में पानी की गुंजाइश 5000 क्यूसेक से ज़ायद है, जबकि अभी हालिया मानसून बारिशों की वजह से यहाँ 6000 क्यूसेक से ज़ायद का रेला गुजरा, जो करीबी फसलों को बहा कर ले गया। वजीराबाद में नाला पलखू से मुतासर होने वाले देहातों में टालीवाला, लवेरी वाला, बराम, पातों की, राना ये गांव आते हैं, जबकि ये नाला पलखू यहाँ से जीटी रोड क्रॉस करने के बाद आगे कोट जाफर के करीब दरिया चनाब में जा गिरता है। दूसरी जानब दरिया चनाब भी मकबूजा कश्मीर से आता है, जो इससे कबल हेड मराला और उसके बाद हेड हान की, जिसे अब हान की बराज में बदल दिया गया है, से गुजरते हुए आगे चिनोड की तरफ निकल जाता है। वजीराबाद में हर साल दरिया चनाब और नाला पलखू के आने वाले सैलाबी रेलों की वजह से बड़े पैमाने पर तबाही आती है। गुज़िश्ता साल भी यहाँ सैलाबी रेलों ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई और लोगों को नकल मकानी करने पर मजबूर कर दिया। मैं आपको बताता चलूँ कि अभी जो सूरत हाल थी, तो यहाँ नाला पलखू से 6000 क्यूसेक से ज़ायद का रेला गुजरा, जिसके बाद मुकामी लोग अभी संभल नहीं पाए कि आगे से मानसून की बारिशों के बाद नए एक बार फिर सैलाबी हालात पैदा होने शुरू हो गए हैं। इस वक्त भी हल्की हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। आइंदा दिनों में होने वाली बारिशों के बाद क्या सूरत हाल बनती है, ये आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। जी, ये अकील लोधी साहब ने आखिरी बात की ना, एक तो इन दोनों का बहुत शुक्रिया, अकील लोधी साहब का भी और सज्जाद शिराजी साहब का भी। बहुत एक तो बारिशी इलाका भी है और कैफियत भी खराब है और उसमें जाके शॉर्ट नोटिस पे रिपोर्ट तैयार करना। दोनों बातें इनकी बड़ी मेहरबानी, इन्होंने बड़ी मेहनत की है, लेकिन एक जरा हमारे भाइयों ने ज्यादती की है। वो ये की है कि ये हमें इस बात को इन्होंने रिपोर्ट नहीं किया, देखो कि पिछले बरस भी सैलाब आया था और इस बरस भी जिस तरह मानसून बिल्ड हो रहा था तो एक्सपेक्टेड था कि ये सब कुछ होना। आगे सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। सवाल उठता है कि सुथरा पंजाब वाला जो हुकूमत है, उन्होंने ये जो नाले थे इनकी को भल सफाई वगैरह, क्योंकि इन नालों को खुश्की के दिनों में क्या होता है, लोग यानी कूड़ेदान महकमा आवासी है, इरिगेशन डिपार्टमेंट, वो क्या करते हैं कि उसमें प्लास्टिक और ये और वो फाड़वा। तो सवाल उठता है कि अगर उसमें कैपेसिटी से भी ज्यादा होगा तो इसके अंदर पहले से जो गंद मौजूद होगा वो भी वाकई इलाके में फैल जाएगा ना भाई। इरिगेशन तो जिससे फिर बीमारियां बाल सफाई वगैरह इरिगेशन के जिम्मे आता तो है ना। वो जो है वो भी हम दरख्वास्त करेंगे कि आइंदा हमारे साथियों का बहुत शुक्रिया कि ये मालूम करें कि जी क्या ये जैसे नाले हैं इनकी बर वक्त सफाई हुई या नहीं। यार देखा ना, सिचुएशन तो ये बता रही है ना कि नहीं हुई ना, यही वजह है कि अगर 5000 उसकी कैपेसिटी थी तो कहीं ना कहीं 6000 एडजस्ट करना था उसने। 20% का मार्जिन तो होता ही है, तो वो नहीं हुआ। फिर एक पूरा आपने सैलाब के पूरे आपने फेस किया पिछले साल 25 में, तो अब तो आपकी तैयारी होनी चाहिए। बहुत ज्यादा नवंबर से शुरू कीजिए और आप जून तक आइए, आपके पास 8 महीने बचते हैं। तो 8 महीने में क्या आपने इन नालों को और दरियाओं के बंधों को क्या मजबूत किया? तो वो लग रहा है कि नहीं हो सका जिस स्पीड पे होना चाहिए था। अल्लाह हमें महफूज रखे, क्योंकि हम एक खौफनाक सैलाब, आजाद कश्मीर के इलेक्शन आ गए, एक खौफनाक सैलाब से अभी गुजरे हैं, लोग उससे रिकवर नहीं हो पाए। अल्लाह हमें महफूज रखे।